لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. کہ آپ نے اگر ذرا بھی غم نہیں اٹھائے ہوتے نا تو آپ ڈپریشن میں بہت جلدی جاتے ہو، بہت جلدی جاتے ہو. میں اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. جس آدمی نے کبھی وزن نہ اٹھایا ہو، کیا وہ وزن اٹھانے کے قابل رہتا ہے؟ 10 کلو بھی نہیں کبھی ویٹ اٹھایا تو اچانک کسی نے لا کے 15 کلو ویٹ اس پہ رکھ دیا، وہ تو ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اس کی. تو ایسے ہی لوگوں کی مخالفت یا لوگوں کا آپ کو فیور نہ کرنا، برا بلا کہنا، یہ زندگی میں تھوڑا تھوڑا چلتا رہے نا آپ کے ساتھ. میرے ساتھ تو بچپن سے چل رہا ہے، بہت پہلے سے چل رہا ہے. تو پھڈے اسکولوں میں چلتے رہتے تھے، مار کٹائی ہوتی تھی. گھر میں آتے تھے، بتاتے تھے اپنے بڑے بھائی کو کہ ہم نے فلاں نے مارا ہے، تو بھائی ایک چماٹ اور لگا دیتا تھا کہ مار کھا کے آئے ہو تو ہمیں کیوں بتا رہے ہو، وہیں چمٹا دیتے، یہ بزدلی کی باتیں کیوں کر رہے ہو ہمیں. تو یہ سب چیزیں امیون سسٹم کو کیا کر رہی تھی؟ بوسٹ کر رہی تھی. ہاں برداشت سے زیادہ ہو جائے تو پھر ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. ایک حد تک تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں. زیادہ ہو گیا تو پھر انسان ہے نا. ویٹ بھی ایک حد تک، آپ نے جم میں گئے، ابھی ویٹ اٹھانا آتا نہیں ہے، جاتے ہی 40 کلو اٹھا لیا تو زمین میں گڑ جاؤ گے بھائی، تم مر جاؤ گے. تو یہ جو مخالفتیں ہیں نا لوگوں کی، یہ بھی آہستہ آہستہ آپ کو کیا بنا دیتی ہیں؟ بہادر بنا دیتی ہیں. آہستہ 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 آپ کے اندر ایک پاور پیدا ہوتی ہے. تو سوشل میڈیا پہ ہر جگہ ہماری عزت ہو رہی تھی، جہاں جا رہے ہیں نائس ٹو میٹ یو. جب میں سوچتا تھا کہ یار میں تو چھوئی ہوئی ہوتا جا رہا ہوں بالکل، اور مجھے ڈر یہ ہوتا تھا کہ شہرت کی وجہ سے میں کہیں بگڑ نہ جاؤں، حق بیان کرنا نہ چھوڑ دوں. میں جب بہت زیادہ شہرت ہو جاتی ہے نا ہر جگہ ہی، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کی ہر جگہ تعریف ہو رہی ہو نا، یہ میں نے اپنے شیخ سے بہت بار یہ بات سنی ہے، جس شخص کی ہر جگہ تعریف ہو رہی ہو سمجھ لو کہ اس میں مداہنت ہے. مداہنت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ دہن عربی میں تیل کو کہتے ہیں. تیل میں کیا ہوتی ہے؟ پھسلن. جہاں تیل پڑا ہوگا آپ پھسل جاؤ گے نا. کیا خیال ہے؟ تو جو آدمی ماحول دیکھ کے پبلک کے کو فیور لینے کے لیے انہی کی باتیں کرنا شروع کر دے، ہر جگہ لوگوں کی مطلب کی باتیں کرنا شروع کر دے، تو اس کی تو پاپولیرٹی دنیا میں بڑھ جاتی ہے. لیکن فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے، ان کا ملفوظ سنایا کرتے تھے کہ جس آدمی کی ہر جگہ تعریف ہو رہی ہو اور ہر جگہ سے اس کو محبتیں مل رہی ہوں، تو اغلب یہ ہے، غالب یہ ہے کہ وہ بندہ راستے سے ہٹ گیا ہے، وہ ٹریک سے ہٹ گیا ہے. کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کو ہر جگہ سے آپ کو فیور مل رہا ہو. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ سب جگہ سے پیڑے کھانے کے موڈ میں، آپ کسی کو ناراض نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو ماحول بنا ہے نا سوشل میڈیا پہ، اس سے مجھے ضمیر میرا مطمئن ہوا ہے کہ یار شکر ہے، چلو ہم نے جس بات کو صحیح سمجھا اس کو آگے پارسل کر دیا، پبلک کی ہم نے پرواہ نہیں کی. اچھا لوگ یہ بھی، ایک بات میرا ٹاپک چینج ہوتا ہے، کیا کروں، لوگ ایک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے فیور دے رہے ہیں، حکومت کے فیور دے رہے ہو. میں آپ کو ایک یقینی بات بتاؤں جو مشاہدہ ہے، پاکستان میں حکومت کے فیور میں بات کرنا مشکل ہے، حکومت کی مخالفت میں بات کرنا آسان ہے. کیونکہ جب آپ حکومت کے فیور میں بات کرتے ہو نا، ساری عوام آپ کے دشمن ہو جاتی ہے، حکومت سے آپ کو 2 ٹکے بھی نہیں ملتے. سمجھ رہے ہو؟ اور جب آپ گورنمنٹ کے خلاف بات کرتے ہو تو پورے ملک کی نظر میں ہیرو بن جاتے ہو، بہادری کا خطاب ملتا ہے آپ کو. یہ حقیقت ہے. ایک میں نے پچھلے بیان میں ایک مثالوں سے بات سمجھائی تھی کہ انسانی فطرت ہوتی ہے ہمیشہ کمزور کا ساتھ دینا. انسانی فطرت یہ ہے کہ ہمیشہ فیور کس کو دینا؟ بولو، کمزور کو فیور دینا. قطع نظر اس سے کہ یہ کمزور ظالم ہے یا مظلوم ہے، یہ انسانی نیچر ہے. کیوں نیچر ہے؟ کیوں؟ میں نے ایک مثال سے بات سمجھائی تھی کہ ایک ڈھالے والا بائک والے کو مار دے اور غلطی بائک والی کی ہو تو لوگ پکڑتے کس کو ہیں؟ ڈھالے والے کو. حالانکہ غلطی کس کی ہے؟ بائک والے کی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا روڈوں پہ حکومت اور عوام ایک دوسرے کے خلاف ہوں اور اس میں حکومت صحیح ہو، فرض کرو، ہمیشہ حکومت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، فرض کرو حکومت ٹھیک ہو، لیکن جتنے صحافی ہیں وہ فیور کس کو دیں گے؟ پبلک کو. کیونکہ کمزور کون ہوتا ہے؟ پبلک. طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ حکومت کے پاس ہوتی ہے. یہ پتہ ہے کیوں کرتے ہیں لوگ؟ کیونکہ کمزور کو جب آپ فیور دیتے ہیں تو اس سے میسج یہ جاتا ہے کہ آپ طاقتور سے ڈرتے نہیں ہو. جیسے بائک والے کی غلطی تھی، ڈھالے کے آگے آ گیا اور گر گیا، خود ہی گھسا ہے.
غلط ٹریک پہ اکثر بائک والے خود ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں کدھر جا کے پھٹنا مناسب رہے گا. ہاں میں تو خود بائکیں چلائی ہیں, میں نے اتنی بائکیں چلائی ہیں آپ کی سوچ ہوگی. GTO 125 جو کاواساکی تھی وہ چلائی ہے بہت زیادہ, اور ہونڈا 125, یہ جو ہونڈا 125 ہے نا, CG 125, یہ اور GTO کاواساکی 125, یہ دونوں بائکیں میں نے چلائی نہیں ہے. چلانے کا لفظ ہلکا ہے, اتنے کلومیٹر چلائی ہے کہ میں کسی کو بتاؤں تو لوگ مانتے نہیں ہیں. ایک تو مجھے یاد ہے 30,000 کلومیٹر میں کمپلیٹ کر چکا تھا بائک پہ. 30,000 کا مطلب ہے زمین کے چکر لگا لو آپ اس میں. تو اتنا, کیونکہ میری بہت لمبی ڈرائیو تھی تو مجھے پتا ہے کہ بائکوں والے مظلوم کتنا بنتے ہیں. ہم بھی ایسے ہی چلاتے تھے یوں یوں کر کے. کئی دفعہ تو میں گرا ہوں, کئی دفعہ مرتے مرتے بچا ہوں میں, واللہ کا شکر ہے بچ گیا. ایک دفعہ تو مجھے یاد ہے, ایک ٹرک والا ٹرک اڈے پہ, ٹرک اسٹینڈ, یہاں سے میرا روز گزر ہوتا تھا. اب دیکھو, جب آپ نے ٹرک کو اوورٹیک کرنا ہے رائٹ سائڈ سے اوورٹیک کریں نا, لیکن ہمیں یہ لگتا تھا ہم ادھر سے گھوم کے گئے تو اتنے کلومیٹر گویا ہمارا سفر لمبا ہوا, لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا یار, 1 میٹر بڑھ جائے گا. بائک والا ہمیشہ گھسے گا لیفٹ سائڈ سے, ہم بھی گھسنے لگے پہ ادھر سے کون جائے. اب اس کا جو گلاس ہوتا ہے نا ٹرک والے کا, وہ اتنا اوپر تھا, ٹریلر نہیں ہوتا یہ جو, اس کو نیچے اتنا, بائک والا تو نظر ہی نہیں آ رہا, اس کو تھوڑی نظر آئے گا. جب بالکل آپ قریب پہنچ جاؤ گے وہ تو پیچھے کا دیکھ رہا ہے نا. اب میں اتنے قریب پہنچ چکا تھا, CG 125 تھی میرے پاس, اس نے جب گاڑی ٹرن ماری ہے نا تو میں اس کے ٹائر کے نیچے آنے والا تھا. میں نے زور سے چیخ ماری ہے, وہ شکر ہے اس کا شیشہ کھلا ہوا تھا, وہ چیخ کی آواز گئی ہے اندر, اور اس نے بریک لگائی, جھانک کے دیکھا اس نے باہر, تو حضرت اقدس بریگیڈیئر مفتی طارق مسعود صاحب شہید ہوتے ہوتے بچ گئے تھے. اگر شہید ہو جاتا, فرشتوں نے تو میری ٹھکائی کرنی تھی, لیکن پبلک کس کی ٹھکائی کرتی؟ اس کی, حالانکہ اس کی غلطی 0 تھی. ایک اور دفعہ یہ پاپوش پہ میں جا رہا تھا بائک میں, اور کمال کی بات ہے رشتہ لینے جا رہا تھا, جھوٹ نہیں بولوں گا آپ سے میں, میری رشتے کی بات ہو چکی تھی ابھی, یعنی طے ہو گیا تھا, اب تاریخ طے وے چل رہی تھی. تو میں, یہ جو پجارو والے ہوتے ہیں یہ جا رہے تھے, میں لیفٹ سائڈ پہ وہی اوورٹیک کرنے کی کوشش کی, میں نے لیفٹ سے نا, لیفٹ روڈ پہ مڑنے کی کوشش کی. وہ پجارو والے نے گاڑی موڑی ہے تو میں ٹکرا کے نیچے گرا ہوں. خیر اس نے انسانیت دکھائی, آ کے مجھے اٹھایا, میں بچ گیا. بائک ٹیڑھی میڑھی ہو گئی, میں ٹیڑھا میڑھا نہیں ہوا, ورنہ وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہمارا. خیر مجھے لگا کہ غلطی میری ہے, تو ہم پھر, تو مجھے یاد ہے جو میری ابھی حاضر سروس ساس ہیں, یہ اس وقت بنی نہیں تھی لیکن رشتہ طے ہوئے, انہوں نے پھر صدقہ کیا تھا کہ ہمارا ہوتے ہوتے رہ جانے والا, بلکہ ہو جانے والا داماد بچ گیا زندہ. انہوں نے صدقہ کیا باقاعدہ جب ان کو پتا چلا نا ایسا ہوا ہے. تو اگر کچھ ہو جاتا, لوگوں نے پکڑ کے مارنا کس کو تھا؟ پجارو والے کو. 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے اس میں. تو میرے بھائی یہ حقیقت ہے کہ لوگ فیور کس کو کرتے ہیں. یہ غلط کیا میں نے, میں اب نہیں کرتا میں ایسے, اب تھوڑا پڑھا لکھا ہو گیا ہوں اس لیے اب نہیں کرتا میں ایسے. تو میں لوگوں کو بھی منع کرتا ہوں, بائک جو ہے نا تمیز سے چلایا کرو, کیونکہ مرو گے بھی تم, تمہاری غلطی سے, اور پٹے گا کون؟ وہ بندہ پٹے گا. تو لوگ کمزور کو فیور کیوں کرتے ہیں؟ میرے بیانہ سے نا لوگ اتنا شارٹ کلپ چلا دیتے ہیں کہ مجھ سے اپنی بائکوں کے قصے سنا رہے ہیں, تو یہ نہیں کہ میں اس سے میسج کیا دینا چاہ رہا ہوں. تو پھر بدنامی ہوتی ہے, نیچے پھر گالیاں آ رہی ہوتی ہیں, اس آدمی کے پاس اپنے قصے کہانیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بھائی شارٹ کلپ مت دیکھا کرو, پورا بیان سنا کرو. تو خیر لوگ کمزور کو کیوں فیور کرتے ہیں؟ اس سے انسان ہیرو بن جاتا ہے. اب جیسے میں گر جاتا, لوگوں نے ٹرک والے کو کوٹنا تھا اور میں گھننا پڑا ہوا ہوتا وہاں پہ مظلوم بن کے, صحیح ہے, ہیلمٹ ادھر پڑا ہوا ہوتا, ہم ادھر پڑے ہوئے ہوتے, خون نکل رہا ہوتا. اب اگر آپ ٹرک والے کا ساتھ دو گے تو کوئی آپ کو سیلوٹ نہیں کرے گا. آپ اس کا ساتھ دو گے نا جو نیچے گرا ہوا ہے, لوگ کہیں گے یار یہ حق پرست, ٹرک ڈرائیور سے ڈرتے نہیں ہیں, ٹرک والوں سے دشمنی لے لیتے ہیں, یہ ہے ہیرو. تو اس لیے یہ دنیا کا اصول ہے کہ کمزور کو فیور کرنے میں تعریفیں ہوتی ہیں, طاقتور کو فیور کرنے میں تعریف نہیں ملتی. تو علماء حق کی کوشش یہ نہیں ہونی چاہیے
کہ ہم کمزور کو فیور کریں, ان کی کوشش ہو ہم حق کو فیور کریں. بعض دفعہ کمزور مظلوم ہوتا ہے تو آپ کمزور کو فیور کریں, بعض دفعہ کمزور ظالم ہوتا ہے تو پھر آپ نے کس کو فیور کرنا ہے؟ پھر طاقتور کو فیور کرنا ہے. تو میں فیمنسٹ عورتوں سے بات شروع کی تھی میں نے, فیمنسٹ یہی کر رہی ہیں, عورت چونکہ کمزور ہے لہذا وہ اس کمزوری کو فیور کر کے منجن بیچ رہی ہوتی ہیں فیمنسٹ عورتیں, کہ دیکھو ہم کمزور کا ساتھ دینے ہیں, اور مرد چونکہ طاقتور ہے لہذا مردوں کے حقوق پہ کوئی آواز اٹھائے بدنام ہو جاتا ہے وہ. آپ مردوں کے حقوق پہ آواز اٹھا کے دیکھو, آپ کو مردوں کی طرف سے ہی گالیاں پڑنا شروع ہو جائیں گی, مردوں کی طرف سے ہی گالیاں پڑنا شروع ہو جائیں گی. میں نے بے شمار وکیل دیکھے خواتین کے حقوق پہ آواز اٹھاتے ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں. ایک وکیل مجھے نظر آیا جو مردوں کے حقوق پہ آواز اٹھاتا ہے, اس کو میں نے باقاعدہ لاہور سے بلایا, پوڈ کاسٹ کی, کھانا کھلایا, بھیجا. میں نے کہا ٹھیک ہے خواتین کے حقوق پہ بھی آواز اٹھانی چاہیے, ہماری بھی بہن بیٹیاں ہیں بھائی, ہماری بھی مائیں ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے کوئی عورت کے حقوق پہ آواز اٹھائے, لیکن اٹھانے والے بہت ہیں آواز عورت کے حقوق پہ, مردوں کے حقوق پہ آواز اٹھانا یہ جگر کا, کیونکہ آپ کو کوئی فیور نہیں ملے گی اس میں. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو ہم نے بات کر دی نا ابھی, جو جامعہ افسا کے ٹاپک پر سب عوام کی مخالفت کر لی, بزدلی نہیں ہے, اٹ از کالڈ بہادری. ٹھیک ہے, یہ بزدلی ہوتی تو ہم پبلک کا فیور لے رہے ہوتے اور ہم بھی وہی بات کرتے, ہیرو بن جاتے ہم. تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے. اور سچ جو ہے نا, سچ کے پاؤں مضبوط ہوتے ہیں, بالآخر جیتتا کون ہے؟ سچ. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.